جو بھی خبر آتی ہے اس خبر کی تحقیق اور اس خبر کی تحقیق کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ اسلامی احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ محض آپ خبر سنی، فلاں شخص آپ کے بارے میں ایک فرد کی حیثیت سے جب میں بات کرتا ہوں، تمہاری بہن یہ کہہ رہی تھی، اسے کیسی جرأت ہوئی یہ بات کہنے کی؟ تمہارا بھائی یہ کہہ رہا تھا، بھائی اسے کیسی جرأت ہوئی میرے بارے میں یہ بات کہنے کی؟ تمہارا دوست یہ بات کہہ رہا۔ کوئی بھی شخص آگ لگانے کے لیے آتا ہے اور آپ کو ایک خبر دیتا ہے، آپ اس پر جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، آپ فوراً اپنے بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے، آپ فوراً اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تمہارے بچوں کی جرأت کیسے ہوئی؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ پہلے تحقیق کر لیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، کول ڈاؤن ہو کر تحقیق کریں پہلے کہ کیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے۔ پھر ہمیں اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ کمپرومائزنگ ہونا چاہیے۔ آپ پہلے ہی ایک بڑا نتیجہ اخذ کر کے اگر بیٹھ گئے ہیں، اس خبر کو سن کر ایک بڑا نتیجہ اخذ کر کے گھر سے نکلے تو جاتے ہی بھائی کے گریبان کو آپ پکڑیں گے، بہن کو آپ بری بھلا باتیں کہیں گے۔ سب سے پہلے جو بات آپ کے سامنے آئی ہے اس کے بارے میں تحقیق کریں، اپنی تحقیق، اور پھر جس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے اس سے پوچھیں کہ کیا آپ نے یہ بات کی ہے؟ وہ کہے کہ میں نے نہیں کی تو یہ کافی ہے آپ کو اعتبار کرنے کے لیے۔ وہ کہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی ہے تو یہ بات کافی ہے آپ کے لیے۔ آپ اس کی ٹو میں لگ جائیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ جو بندہ ہے، جو کنسرننگ آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بات نہیں کی، تو آپ 10 حوالوں سے اور کیوں بات کرنا چاہتے؟ یہ لڑائی کی ابتدا ہوتی ہے جس سے ہمارا رب ہمیں منع فرماتا ہے، ہمارا رسول ہمیں منع فرماتا ہے۔ ہمارے اخلاق جو قرآن نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو حدیث نے ہمیں عطا کی ہے، وہ منع کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کی وضاحت، اگر فرض کرے کہ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی تو بات کو وہیں پہ ختم ہونا چاہیے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا تو اس کے مطلب کو بھی آپ قبول کریں۔ یہ نہیں کہیں کہ آپ کا مطلب یہ تھا تو بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بات کرنے والا وہ ہے، اس نے بات کی ہے، وہی اپنی بات کا مطلب زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ کس ریفرنس میں اس نے بات کی ہے، اس ریفرنس کو واضح طور پر وہی بتا سکتا ہے کہ میرے کہنے کا مقصد۔ دیکھیں جب وہ شخص یہ کہتا ہے، یہاں سے بات سٹارٹ کرتا ہے میں نے یہ بات کی ہے اور میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، تو اب اس مقصد کو بھی آپ قبول کریں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے سے جتنا ہم دور رہ سکیں ہم اتنا ہی دور رہیں۔ ایک تو خبر پھیلانے والوں کی مذمت کی جانی چاہیے، اور دوسرا اگر فرض کریں کہ خبر سچی ہے تو پھر آپ کے مفادات کے وہ خلاف جا رہی ہے تو بندے کو آپ رجوع کریں اس کی طرف کہ آپ نے یہ بات کہی تو کیسے کہی ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ کے ساتھ۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آپ ایک نہیں 1000 دفعہ لڑائی کریں، پھر بھی آپ کو ایک نہ ایک دن ٹھنڈے دماغ سے اپنے بھائی کے آمنے سامنے بیٹھ کر آپ نے فیصلے کرنے ہوتے۔ پہلے ہم سب کی اولادیں ہمیں بڑی جذبات دیتی ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جب یہ وہ کرنے کے بعد عدالتوں میں جاتے ہیں، سالہ سال ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، وکیلوں کی فیسیں برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا کوئی راضی نامہ کر دینے والا بندہ ہو۔ پھر وہ کہتے نہیں اب میں اولاد کی، اپنے بیٹے کی بات نہیں مانوں گا، فلاں کی میں بات نہیں مانوں گا۔
اول دن سے ہی جو اسلام نے ہمیں رویہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں، افواہ سازی جو ہے وہ قوموں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ افواہ سازی جو ہے وہ ہمیشہ منافقین کرتے ہیں، منافقین کا رویہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو سورہ منافقون کو اگر آپ کے پاس وقت ہو، بلکہ وقت نکالیں اور اس کا جو ہے وہ آپ یعنی اس کو اسٹڈی کریں۔ یہاں پہ جو جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں کہ بعض اوقات خوف اور ہراس پیدا کرنے کے لیے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہی غزوہ بنی مستلق جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں اس غزوے میں منافقین کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ رسول اللہ کی میت میں گئی۔ پتہ تھا کہ یہ لڑائی بغیر جنگ و جدل کے مسلمان فتح کر لیں گے، تو منافقین زیادہ سے زیادہ، یعنی روایات میں آتا ہے کہ اکثر منافقین جس میں سب سے زیادہ تعداد میں تھے وہ غزوہ بنو مستلق میں تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے ہمیشہ کوشش کی، یہیں پہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان ابن معطل پر جو ہے وہ انہوں نے الزام تراشی کی تھی معاذ اللہ۔ اور پھر واپسی پر آ کر واپسی کے راستے کہتا عبداللہ بن ابی کہتا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو جو صاحب عزت ہے وہ کمزوروں کو مدینے سے نکال دے گا، کمزوروں کو مدینے سے نکال دے گا۔ اب مسکین غریب جو مومنین تھے، مسلمان تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمیں مدینے سے جو ہے وہ نکل جائیں گے، یہ لوگ نکال دیں گے، یہ مضبوط ہے، مالی طور پر بھی دیگر حوالوں سے بھی مضبوط ہے، یہ مدینے سے ہمیں نکال دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے یہ کہا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بھائی تمہیں کہاں سے اللہ نے عزت دے دی منافقو؟ تم اس باعزت نہیں ہو، عزت ہے تو اللہ کی ہے، عزت ہے تو اس کے رسول کی ہے، عزت ہے تو مومنین کی ہے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دفاع کیا، ان کی ڈھارس بندھائی کہ تم کمزور نہیں ہو، تمہارے ایمان کی وجہ سے میں نے تمہیں عزتیں عطا کی ہیں، بلندیاں عطا کی ہیں۔ یہ تو منافقین یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، میں نے تو تمہارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے مضبوط اور مستحکم کر دیا ہے، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔